ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان۔ اس طریقے سے ہم نے اس پروجیکٹ کی بنیاد ڈالی۔ اب ہمارے سامنے دو مراحل تھے، ایک مین پاور تیار کرنا، دوسرے کام کی رفتار تیز کرنا۔ ہم نے چکلالہ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ لے کر یہ کام شروع کر دیا۔ میرے اور میرے ساتھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ مجھ سے جب بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے جواب دیا، آپ یہ پوچھئے کہ یہ کام کب تک ہوگا، یہ سوال نہ کیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے حکومت کو بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہمیں 4-5 سال کا وقت چاہیے۔ جہاں تک اس منصوبے کی وسعت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی عمارت تقریباً 175 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 5000 افراد کام کرتے ہیں۔ ان میں سے 1000 سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں۔ ایسا پروجیکٹ اتنے کم عرصے میں تیار کرنا معمولی بات نہ تھی۔ جب ہم تعمیر کا کام کر رہے تھے، اس وقت غیر ملکی سفارتکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان نیوکلیر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے۔ دراصل 1979 کے اواخر میں انگلینڈ میں یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی کہ ہم وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید رہے ہیں جو یورینیم کی افسردگی کے کام آتا ہے۔ جب تہران میں ایرانیوں نے امریکن ایمبیسی پہ قبضہ کیا اور وہاں سے جو کاغذات نکلے، ان میں اسلام آباد میں فرانس کے فرسٹ سیکریٹری فوکو کی رپورٹ بھی تھی۔ یہ فوکو وہی تھا جس کو اس کے ایمبیسڈر کے ساتھ ہم نے کمبل ٹریٹمنٹ دیا تھا۔ یہ بار بار کوہٹا جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب ہم نے صدر محترم زاولک سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہت ہو چکا، اب آپ اسے کمبل ہی اڑا دیں۔ ایک دن جب فرانسیسی سفیر اپنے فرسٹ سیکریٹری کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہمارے سیکورٹی کے آدمیوں نے انہیں کمبل اڑا کر خوب پٹائی کی۔ اس کے بعد سے آج تک کسی غیر ملکی سفارتکار یا اس کے نمائندے نے کوہٹا کا رخ کرنے کی جسارت نہیں کی۔ اس فوکو کی رپورٹ میں درج تھا، کوہٹا میں کوئی غیر معمولی چیز بن رہی ہے۔ وہاں کام کی روز بروز پیش رفت پاکستانی پیمانے سے ہٹ کر ہے اور کوئی بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں۔ یوں دشمن بھی مان گیا کہ کوہٹا میں کام کی پیش رفت اس تیزی سے ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ 1976 میں ہم نے وہاں بنیادیں ڈالنا شروع کی تھی اور 1980 میں پورا پلانٹ بنا لیا گیا۔ ساتھ ساتھ ہم چکلالہ میں بھی تجربات کر رہے تھے۔ 1978 میں تقریباً 2 سال بعد ہم نے پہلی سینٹریفیوج مشین چلائی جس میں یورینیم کی افسردگی شروع کر دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا۔ وہ لوگ جو اچھا کیل بھی نہیں بنا سکتے، وہ لوگ جو آج تک سلائی کی سوئی تک نہیں بنا سکے، وہ لوگ جو اچھی بائسیکل نہیں بنا سکتے، انہوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا جس سے دنیا حیران رہ گئی۔ پہلے تو انہیں شک رہا کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور کروڑوں روپے ضائع کر کے چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے جب تمام پزل اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے تو بقول ان کی ہوا نکل گئی اور انہیں یہ احساس ہوا کہ واقعی پاکستان نے اس کام میں ان کو مات کر دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس سلسلے میں ہم نے ضرورت سے زیادہ عقل مندی دکھائی۔ میرے لیے یہ سہولت تھی کہ حکومت نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر چیز ہوائی جہاز سے منگوائیں گے تاکہ کام میں تیزی سے پیش رفت ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی یا جس کی آئندہ چند برسوں میں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ فوری طور پر منگائی۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو چیز بھی مطلوب ہو اس کا آرڈر ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہ دے دیا جائے۔ اکثر ہوتا یہ تھا کہ مغربی ممالک کوئی ایک چیز روک کر
बेहद खुश हुआ करते اور ان کے اخبارات سے سرخیاں جماتے کہ پاکستان یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، لیکن اسی دن وہ چیز اتنی ہی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار میں اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ پر اتاری جا رہی ہوتی تھی۔ آپ نے میراجنگ سٹیل کی کہانی سنی ہوگی، جس دن وہ شور مچا رہے تھے کہ ہم نے میراجنگ سٹیل روک لیا ہے اور ایک پاکستانی کو ہی پکڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس دن کراچی میں 200 ٹن میراجنگ سٹیل اتارا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں میرے ساتھیوں کا اور میرا تجربہ بہت ہی کام آیا۔ ہم لوگوں نے باہر تعلیم حاصل کی اور ان کی عادات و اطوار اور نفسیات سے پوری طرح واقف تھے۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کس طرح خریدا جا سکتا ہے۔ 1981 میں جب صدر محترم کوہٹا تشریف لائے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام آباد کے اتنا قریب اتنا بڑا پلانٹ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے اس قدر متاثر ہوئے، انہوں نے اس پروجیکٹ کو میرے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ اتنا بڑا خراج تحسین تھا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کسی بھی زندہ سائنسدان کے لیے یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ وہ اس پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ یقیناً یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں تھا، ہم سب نے مل کر ٹیم ورک کی صورت میں یہ کام کیا تھا۔ اور یقین کیجئے کہ جس تندہی، محنت اور ملک کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر میرے ساتھیوں نے یہ کام انجام دیا، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہم لوگ اکثر 18 گھنٹے کام کرتے، صبح وہاں جاتے اور شام کو صرف 1 گھنٹے کے لیے گھر آتے، کھانا کھاتے اور سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد واپس پلانٹ چلے جاتے۔ ہم لوگ زمین ہی پر دریا بچھا کر باری باری سوتے اور پھر کام میں لگ جاتے۔ ہمیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ آرام نہیں ملتا تھا۔ اس طریقے سے ہم یورینیم کی افسردگی کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے صنعتی ترقی کے لیے بجلی پیدا کی جائے اور اگر ضرورت پڑے تو اسے دفاعی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کام کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ہمیں یورینیم کی افسردگی کریں گے اور ایٹمک انرجی کمیشن ری ایکٹر بنائے گا۔ اس دوران میں مغربی ممالک کی طرف سے ہالینڈ پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ اس نے مجھے وہاں کام کرنے کی اجازت کیوں دی اور یہ کہ کسی بہانے مجھ پر مقدمہ چلایا جائے۔ کلدیپ نیر مشاہد حسین کے ساتھ آیا ضرور تھا، مگر ہم نے بیٹھ کر صرف چائے پی تھی۔ تاہم ایک بات میں نے اسے جتا دی تھی جب اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی کہ آپ نیوکلیر پاور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بھارت آپ سے 10 گنا بڑا ہے۔ اگر آپ ایک ایٹم بم بنائیں گے تو وہ 10 بنائے گا۔ تو میں نے جواب دیا کہ نیر صاحب، آپ کو 100 بموں کی ضرورت نہیں، صرف 3 بم چاہیے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے لیے، اور پاکستان کو بھی آپ کے لیے 100 بموں کی ضرورت نہیں، صرف 4-5 کی ضرورت ہے، دہلی، بمبئی، کلکتہ اور مدراس کے لیے۔ ہمیں یقین ہے آپ 3 بم نہایت آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور ہم بھی آپ پر اتنا واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 5 بم بنانا ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں۔ تو آئندہ اگر آپ نے کسی قسم کی شرارت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ کام کسی نہ کسی طرح کرا لیتا ہے۔ انڈیا والوں کے نام ہمارا پیغام بھی ایسے وقت پہنچ گیا جب وہ ہمارے خلاف جارحیت کا منصوبہ بنا رہے تھے۔